آج جو پارہ ہم نے پڑھا ہے چھٹا پارہ، اس میں کچھ حصہ سورہ النساء کا اور باقی سورہ المائدہ ہم نے الحمدللہ تلاوت کی ہے۔ جو سورہ النساء کا حصہ تھا چھٹے پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شروع کیا ہے چھٹے پارے کو، وہ اس بات سے شروع کیا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جو بری بات ہو اس کو ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، مگر وہ انسان کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنا ظلم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، وگرنہ کوئی بری بات کو بے حیائی پر مبنی بات، یہ اس کو ظاہر کرنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کے بارے میں آپ نے سخت وعید بیان فرمائی کہ جو جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا گناہ خود ہی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اپنے جرم کو خود ہی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو ایسے بندے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قطعاً پسند نہیں کرتے، کہ جو بندہ جس کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے اپنے جرم کو خود ہی بیان کرتا ہے اور فاش کرتا ہے۔ تو یہ عمل اللہ کو قطعاً ناپسند ہے کہ کوئی بے حیائی والی بات، کوئی فحاشی پر مبنی بات، کوئی غلط بات اس کو لوگوں کے سامنے عام کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ جس چیز پر اللہ پردہ ڈال دے، بندے کو بھی چاہیے کہ اس پر پردہ ڈالے رکھے تاکہ اس کا جرم چھپا رہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ وحدہ لا شریک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے کے اندر غلو نہ کرو، یعنی بڑھا چڑھا کر اپنے دین کو بیان نہ کرو، غلو نہ کرو، اور اللہ پر ایسی بات نہ کہو جو حق نہ ہو، جو اللہ رب العالمین نے نہیں کہی وہ بات اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب نے ایک عقیدے کی بات بیان فرمائی، فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اس کا القاء کیا، وروح منہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ بات کہنے سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یاد رکھو انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق وہ ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہ پاک ہے اس بات سے ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ اولاد سے، بیویوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، جس طرح کہ عیسائیوں نے غلط قسم کے عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنا رکھے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا حصہ ہیں،
خدا تین ہے اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری باتوں کی نفی کر دی۔ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور یہ اللہ کا کلمہ ہے، القاها الى مریم، جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اس کا القاء کیا۔ کلمہ کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ نے ان کو جو عام ایک روٹین ہے بچے کی ولادت کی، اس کے مطابق رب نے ان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ کلمہ کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ پیدا فرمایا۔ تو یہ کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے کہ کن کے ساتھ رب نے ان کو بنایا، اور فرمایا وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ اللہ کی طرف سے روح مطلب یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے یہ روح من اللہ کی طرف سے ایک روح ہے جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالی۔ تو آگے فرمایا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، یہ بات کہنے سے بعد آ جاؤ، کیونکہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اس بات سے بھی بعد آ جاؤ، کیونکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، وہ سب چیزوں کا اللہ مالک ہے۔ تو یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے، مشکات المصابیح کے اندر کتاب الایمان میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات کا ایمان نہ لائے۔ اس بات کا ایمان کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، وہ روح من اللہ ہے، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، وہ رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بھی ماننا ہے، اور یہ بھی ماننا ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، یہ روح من اللہ بھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے اس کلمے کو القاء کیا، جس کے نتیجے میں ان کو اللہ نے پیدا فرمایا، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ جب تک دنیا کا ہر انسان نہیں بنائے گا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے، تو سورہ مائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، جو وعدے کرتے ہو ان وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہدوں پیمان کی وفاداری کا ثبوت دو، ان کو پورا کرو، وعدہ کر کے مکر نہ جاؤ، وعدہ کر کے توڑ نہ دو۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، یعنی جن کی حرمت اللہ نے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دی ہے، ان چوپایوں کے علاوہ باقی جتنے بھی چوپائے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ بھینس حلال ہے، گائے حلال ہے، بکرا حلال ہے، چھترا حلال ہے، نیلا حلال ہے، بکری حلال ہے، مینڈا حلال ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ جتنے بھی جانور جو چوپائے ہیں جن کی حرمت اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمائی، وہ اللہ نے چوپائے انسانوں کے لیے حلال کیے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اصول اور ایک قانون بنتا ہے، وہ یہ کہ ہر چیز کی اصل حلت ہے، ہر چیز کی اصل حلت ہے، یعنی اصل میں ہر چیز حلال ہے، مگر وہ چیز کہ جس کو اللہ حرام کر دے، یعنی اللہ جس کو حرام کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام کر دے وہ حرام ہو جائے گی، اور جسے اللہ اور اس کے رسول حرام نہ کرے وہ چیز حلال ہے۔ یہ ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ ہر چیز کی اصل حلت ہے، مگر یہ کہ اللہ اور اس کا رسول
کسی چیز کی حرمت کو بیان فرما دیں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، وگرنہ بنیادی چیز پر اللہ نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ حلال کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام جانوروں کا ذکر کیا، حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر اور بلکہ پوری کائنات کے انسانوں پر جو بھی اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں ان پر اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام ہے، مردار نہیں کھا سکتے۔ مردار وہ جانور جو اپنی طبی موت فوت ہو جائے، جو بغیر ذبح کیے فوت ہو جائے اپنی طبی موت، وہ جانور حرام ہے، اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ فرمایا والدم، خون حرام ہے۔ کون سا خون؟ اب یہاں پر یہ بڑی مزے کی بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے خون حرام ہے، اور دوسری جگہ پر اس کی وضاحت فرما دی کہ دمم مسفوح، وہ خون جو بہہ جانے والا ہے وہ حرام ہے۔ یعنی جب جانور کو چھری پھیرتے ہیں تو جو خون بہہ جاتا ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، بڑی اس کے اوپر ایک ویڈیو فیس بک پر بڑی وائرل ہوئی گجرانوالہ کی کہ وہاں پر نوشہرہ روڈ پہ کسی آبادی کے اندر ایک بے وقوف انسان وہ جانور ذبح کر رہا ہے، غالباً اس نے اونٹ نہر کیا ہے، تو جب اس کا وہ خون نکلنا شروع ہوا تو اس نے نیچے گلاس رکھ کے خون کا بھر کے تو اس نے پی لیا، اور اس کی وہ ویڈیو بنی ہے اور بڑی جناب لوگ بلے بلے کیا بات ہے جی کیا بات ہے، اس نے اپنی قربانی کے جانور کا خون پی لیا۔ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بے وقوف اس نے حرام چیز پی ہے، اس نے اللہ نے بہہ جانے والے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے کون سا عقل مندی والا کام؟ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، ایک طرف اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہے اور اسی قربانی کے کرتے وقت اللہ کے ایک حکم کی صریح مخالفت کر رہا ہے۔ ایک طرف قربانی کر رہا ہے، دوسری طرف حرام خون پی رہا ہے، اور لوگ کہنے بلے 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 کس بات کی؟ اس کو تو جوتیاں پڑنی چاہیے، وہ حرام چیز استعمال کر رہے سریعام۔ تو اللہ تعالیٰ نے دم مسفوح، جو بہہ جانے والا خون ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، حدیث نے 2 خون حلال کیے ہیں، حدیث نے 2 خون کیا کیے ہیں؟ حلال کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خون وہ جس کو کلیجی بولتے ہیں، اور دوسرا تلی۔ تلی کیا ہوتی ہے؟ جمع ہوا خون ہے۔ کلیجی کیا ہے؟ جمع ہوا خون ہے۔ اور قربانی کرنے کے بعد سارے لوگ جو حدیث کو مانتے ہیں وہ بھی اور جو حدیث کے منکر ہیں وہ بھی سب سے پہلے کلیجی بھون کے کھاتے ہیں۔ چلو گوشت منندہ کلیجی لے آؤ کھائیے، اور حدیث کے منکروں سے پوچھا کرو تم کس منہ سے کلیجی کھاتے ہو؟ تم تو حدیث کو مانتے نہیں، کہتے ہو ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ تو قرآن میں دکھاؤ نا کہاں لکھا ہے جمع ہوا خون حلال ہے؟ قرآن نے تو خون کو حرام کیا ہے، وہ تو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے کہا کہ بہہ جانے والا خون حرام ہے، اور یہ جو جانور کے جسم میں جمع ہوا خون اللہ نے رکھا ہے یہ حلال ہے، اس کو کھاؤ۔ تیلی بھی حلال ہے، جمع ہوا خون ہے، کلیجی بھی حلال ہے، پھپڑا بھی حلال ہے، جمع ہوا خون ہے۔ تو اس خون کو حلال کس نے کیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی حدیث میں۔ تو جو لوگ حدیث کے منکر ہیں اور کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، ان کو کلیجی نہیں کھانی چاہیے، ان کے لیے تو کلیجی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں خون کو حرام قرار دیا۔ تو مختصر یہ کہ حدیث کو ماننے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو نہیں مانو گے، تم نہ مسلمان ہو سکتے ہو، نہ مومن بن سکتے ہو، نہ تم شریعت کے کسی مسئلے پر عمل کر سکتے ہو، نہ حلال حرام کے مسائل کے اندر تم تمیز کر سکتے ہو، اس وقت تک جب تک رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانو گے۔ اللہ نے اجمالاً چیزوں کو حرام کیا ہے، تفصیل تو حدیث میں ہے، حدیث نے تفصیل بیان کی ہے کون کون سی چیز حلال کون کون سی چیز حرام ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند حرام چیزوں کا ذکر کیا، مردار حرام، والدم بہہ جانے والا خون حرام، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام، خنزیر کا گوشت حرام۔ قرآن کہتا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو باقی کی چیزیں حلال ہیں۔
خنزیر کی ہڈیاں، خنزیر کی چربی وہ حلال ہے، خنزیر کی آنتڑیاں وہ حلال ہے۔ حدیث نے کہا خنزیر پورے کا پورا حرام ہے، خنزیر کی کھال بھی استعمال کرنی جائز نہیں، خنزیر کی ہڈیاں بھی استعمال کرنی جائز نہیں۔ ولحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے پورے کا پورا، سارا خنزیر حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا جہاں پر یہ چیزیں حرام ہیں وہاں پر اللہ کے علاوہ غیر کی طرف منسوب کی ہوئی چیز بھی حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر کی طرف منسوب کی گئی چیز بھی حرام ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف حرام ہے، حضرت بی بی فاطمہ کی صحنت حرام ہے جی، اور پھر اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سبیل حرام ہے، پنجتن پاک کے نام کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ چیزیں جن کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے اللہ نے قرآن میں ان کو حرام قرار دیا، وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اور ایسے ہی فرمایا والمنخنقۃ والموقوذہ، وہ جانور جو گلے میں پھندا آنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، اس اپنے ہی رسی کا پھندا اس کو آ گیا مر گیا، گلا گھونٹنے سے حرام ہے۔ ایسے ہی جو کوئی ڈنڈا سوٹا اس کو مارا تو وہ مر گیا، حرام ہے۔ ایسے ہی کوئی اوپر سے نیچے گرا مر گیا، حرام ہے۔ ایسے ہی کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا وہ مر گیا، وہ حرام ہے۔ ایسے ہی کسی جانور کو درندے نے کھا لیا، درندے نے کھا لیا کچھ حصہ اس کا، تو باقی کا جو بچا ہوا حصہ ہے وہ حرام ہے، تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ ہاں یہ صورت ہے کہ درندے نے چک مارا لیکن ابھی وہ جانور زندہ ہے، تم نے اس کو ذبح کر دیا تو پھر اس کو کھا سکتے ہو۔ اور اگر وہ مر گیا ہے اور اس میں سے کچھ درندے نے کھا لیا ہے تو وہ حرام ہے، تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ وما ذبح علی النصب، جو مزاروں پر اور آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ وہ علی حجویری کی قبر پر ذبح کیا جائے، وہ ملتان والے سلطان باؤ کی قبر پر ذبح کیا جائے، وہ گجرات والے وہ ہاں جی تولے شاہ کی قبر پر ذبح کیا جائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں او جی خیر صلی اللہ جی بھوک لگی ہو کے کھا لو، کوئی حرج نہیں۔ کیوں حرج کیوں نہیں؟ جو غیر جو آستانے ہیں، مزار ہیں، قبریں ہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے، وہاں پر جو جانور اللہ کے نام کا بھی ذبح کیا جائے اللہ فرماتے ہیں وہ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ اونٹ ذبح کرنے کی میں نے نظر مانی ہے تو میں وہاں پر ذبح کر لوں؟ فرمایا وہاں پر کوئی دور جہالت میں میلہ تو نہیں لگتا تھا، کوئی عرس وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، وہاں پر غیر اللہ کی کوئی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، نہ وہاں پر کسی کی پوجا ہوتی تھی، نہ کوئی عرس، نہ کوئی میلہ، کچھ نہیں تھا، میں بس ویسے ہی میں نے نظر مانی ہے کہ میں فلاں جگہ پر جا کر اونٹ ذبح کروں گا۔ فرمایا اوف بنظری، ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کر لے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہاں پر دور جہالت میں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی، اگر وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا، کوئی عرس ہوتا تھا، تو وہاں پر اللہ کے نام کا بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام کا بھی شرک والی جگہ پر ذبح کیا ہوا کھانا حلال نہیں ہے۔ آگے فرمایا وان تستقسموا بالازلام، یہ تیروں کے ذریعے جو قسمت آزمائی کرتے ہیں، یعنی دور جہالت میں وہ تیروں کے ذریعے فالے نکالتے تھے، یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اور آج طوطوں کے ذریعے نکالتے ہیں، کبوتروں کے ذریعے نکالتے ہیں، پرچیاں ڈال کے نکالتے ہیں کہ یہ کام میرے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ہاں اللہ نے ہمیں جو کوئی کام ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اس کو جاننے کے لیے جو طریقہ سکھایا وہ ہے استخارہ۔ استخارہ کرو کہ یا اللہ اگر یہ کام ہمارے لیے ٹھیک ہے، سنت کے مطابق 2 رکعت استخارے کی پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ یہ کام اگر میرے لیے ٹھیک ہے تو میرے مقدر میں کر دے، نہیں ٹھیک تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس سے مجھ کو دور کر دے۔ تو یہ پرچیاں ڈال کے اور طوطوں کے ذریعے اور کبوتروں کے ذریعے اور تیروں کے ذریعے فالے نکالنا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ایسے ہی ہاتھوں کے ذائچے بنوا کے قسمتوں کے حال معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کسی نجومی کو ہاتھ دکھا کے اپنی قسمت کا حال پوچھنا یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اس سے اپنی قسمت کا حال اس کو ہاتھ دکھا کر پوچھتا ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرماتے. اندازہ کیجیے. تو یہ چیزیں حرام ہیں, اللہ تعالیٰ نے کو حرام کیا. آگے فرمایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتاری, اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ آج میں نے تم پر دین اپنا مکمل کر دیا ہے, میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اور میں نے اس کو اپنی نعمت قرآن کو تم پر پورا کر دیا ہے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا ہے. اب اس کے بعد دین کے اندر اضافہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. جو بندہ دین میں اپنی مرضی سے اضافہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو مکمل نہیں سمجھا. اگر سمجھا ہوتا تو پھر اپنے پاس سے دین میں اضافہ نہ کرتا. تو یہ دین میں اضافہ کرنے والے اللہ کے اس حکم کا انکار کرتے ہیں, اس آیت کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے کہا میں نے دین پورا کر دیا. اگر پورا سمجھ تو پھر اپنی مرضی سے دین میں باتیں کیوں گھسیڑتے ہو؟ اس سال ثواب کے مسئلے اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں اور مرگوں پر بڑے سارے مسئلے اپنے پاس سے جوڑے ہوئے ہیں, بنائے ہوئے ہیں. شادیوں پر بڑے سارے مسئلے اپنے پاس سے بنائے ہیں. نہ وہ مسئلے قرآن میں ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہیں. تو یاد رکھیے دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ اللہ کی اس آیت کا انکار کرنے کے مترادف ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے دین میں اضافہ کر کے کہ دین پورا نہیں ہوا اس لیے میں اضافہ کر رہا ہوں, جبکہ اللہ کہتا ہے میں نے دین پورا کر دیا. دین آج سے 1450 سال قبل اللہ نے مکمل کر دیا. لہذا دین وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں ہے وہی دین ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اسی دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اس میں اللہ نے وسیلے کے حوالے سے بیان کی, فرمایا لوگ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ بیان کر دو. وسیلہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نبیوں کا وسیلہ ڈالو, فوت ہوئے نبیوں کا, ولیوں کا وسیلہ ڈالو. اور پھر لوگ کہتے ہیں پانچ پاک کے واسطے, حضرت علی کے واسطے, بی بی فاطمہ کے واسطے, رسول اللہ کے صدقے اور اس طرح کی فلانے ولی کے صدقے, فلانے نبی کے صدقے. یہ سب عقائد غلط ہیں. اللہ نے جو کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور وسیلہ تلاش کرو, اس کا مطلب مفسرین نے, محدثین نے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا, انہوں نے بھی اس کا مطلب یہ کیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ ایسے اعمال تلاش کرو جو اعمال تمہیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو مطلب ایسے اعمال تلاش کرو جو عمل تمہیں اللہ کے قریب کر دیں. نفلوں کا اہتمام کرو, فرائض ادا کرو, صدقے دو, زکاتیں ادا کرو, روزے رکھو نفلی فرضی. یہ اعمال وہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں وہ اعمال کا اہتمام کرو. یہ مطلب ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں, ولیوں اور اماموں اور پیروں کے وسیلے ڈال کر اللہ سے دعائیں مانگو. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کا اہتمام کرو جو اعمال تمہیں اللہ کے قریب کر دیں. اور اس کے بعد اللہ نے اس سورت المائدہ کے اندر مین مسئلہ جو بیان کیا ہے وہ یہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, یہود و نصارہ کو اپنا یار نہ بناؤ. یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, تمہارے دشمن ہیں. یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور اللہ نے کہا جو تم میں سے ان سے دوستی لگائے گا وہ قیامت والے دن انہی میں شمار ہوگا. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہود و نصارہ سے دوستیاں گانٹتے ہیں اور ان سے تعلقات اور محبتیں اور پیار ان سے جناب کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے, وہ تمہارے دشمن ہیں. تو ان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور ان کے لیے ان کے خلاف پوری تیاری رکھنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں رکھنے کا جہاد کی صورت میں حکم دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آخر میں جا کر عیسائیوں کے کفری عقیدے کو اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, جنہوں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یا انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح ہی اللہ ہے, اور میں انہوں نے کفر کیا. یہ آج کل کیا کہتے ہیں عیسائی, خداوند
یسوع مسیح، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں اور ان کو خدا بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ خدا بھی نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ جنہوں نے یہ بات کی انہوں نے کفر کیا، تو جو لوگ ان کے کفر میں ان کو مبارکیں دیں گے وہ مسلمان رہیں گے؟ جو ان کے کفر میں ان کے ساتھ خوشیاں منائیں گے کیا وہ مسلمان رہیں گے؟ تو یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کفری عقیدے کو بیان کر کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بیان کروا دیا قیامت تک کے لیے۔ کیا فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، لوگوں سن لو، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جنت اس پر حرام ہو گئی، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، اور ہر حرام چیز سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب